الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قابل احترام حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام کی ساری تعلیمات حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہیں، صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 24ویں پارے سورہ مومن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو لوگ میری اس عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبری برتتے ہیں، فخر و غرور میں مبتلا ہو کر اس عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں، عنقریب وہ لوگ جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حاضرین، اس آیت کے پیش نظر جو مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے رمضان اور دعا کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، کئی ایک فضیلتوں کو لے کر یہ آتا ہے ہمارے پاس۔ یہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس سے مانگنے
اور اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس آیت کے اندر دعا کو عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یقیناً تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اگر تم اس عبادت سے روگردانی کرو گے تو جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا ایک عبادت ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد، اس رمضان کے مہینے کے تعلق سے بیان کرنے کے بعد کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ کے پاس آ کر سوال کریں گے میرے بارے میں پوچھیں گے تو آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اگر وہ دعا کریں گے تو میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ جب بھی، جیسے بھی، جس حالت میں بھی وہ پکاریں گے مجھے، میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے، اونٹ پر جا رہا ہے اور اونٹ پر وہ سوار بھی ہے اور اس کا کھانا پینا اسی اونٹ پر لدا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو اٹھ کر دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں پر نہیں ہے، وہ اونٹ کیا ہے، گم گیا ہے، اور وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھر اچانک اس کے سامنے وہ اونٹ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ خوش ہو کر کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ خوشی میں وہ یہ کہتا ہے، اتنا زیادہ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس بیابان جنگل میں اس گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے کے بعد وہ اونٹ خود بخود اسے مل جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دے، کچھ نہ کچھ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے والوں کو یہ کہا، بتایا کہ کبھی اس سے مایوس نہ ہو، مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مانگنا انسان سے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مانگنا انسان سے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بن مانگے خدا دیتا ہے، بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چھوٹی چیزوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ کہا کہ آپ کے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اس چیز کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ مانگنے سے کبھی تک کترانا نہیں ہے۔ جو خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا ہے، بہتر انداز میں انتظام کرنے کے لیے مانگنا یہ کون سی کیا ہے بڑی بات۔ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اور یہ اعلان عام ہے۔ یہ اعلان کیا ہے؟ عام ہے۔ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے پر کتنا زیادہ مہربان ہے، دعا کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ مہربان ہے۔ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان مشرکوں کے تعلق سے، ان کافروں کے تعلق سے، جب یہ سمندر کا سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سمندر میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی کشتی درمیان میں جا کر کسی بھور میں، کسی طوفان میں پھنس جاتی ہے، تو اس وقت وہاں پر ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر، جتنے معبود وہ یعنی زمین پر پوجتے تھے، مانگتے تھے، جن کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں. تمام بتوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ اب تو ہی ہمیں نجات دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر ان لوگوں کو بچا لوں، اگر میں اس طوفان سے ان لوگوں کو بچا لوں، تو یہ زمین میں جا کر پھر وہی شرک کا کام کریں گے، انکار کریں گے، رسولوں کی باتوں کا انکار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، پھر بھی مانگنا، یہ مانگ رہے ہیں تمام بتوں کا انکار کر کے، تمام سہاروں کو چھوڑ کر میرا ایک سہارا لیے ہوئے خالص مجھے پکار رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، انہیں نجات دے دیتا ہے. فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب ہم ان نجات دے دیتے ہیں، کشتی یعنی اس طوفان سے بچا کر ساحل کے کنارے لگا دیتے ہیں، تو اچانک زمین پر اتر کر پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنتا؟ ہم مومن ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں. اس بات کی گواہی دے کر بندہ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، ضرور سنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کی طرح کرو، عبادت سمجھ کر کرو، عادت سمجھ کر مت کرو. اکثر لوگ کیا ہے اسی عادت بنا لیے ہیں، اٹھاتے ہیں ہاتھ، کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں، کیا ادب ہے مانگنے کا، کچھ بھی خیال نہیں ہے، کسی قسم کا تصور نہیں، صرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادب سکھایا ہے. دعا ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کی طرح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر کیا ہے اس نے فوراً آ کر بیٹھ گیا اور مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ مجھے فلاں دے، فلاں دے، فلاں دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی، کوئی دعا قبول نہیں کی، ساری چیزیں اس کی رد کر دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد کیا ہے اپنی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ اس نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیا. یہ ادب سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تعریف بیان کرو اس کی. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تعریف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد درود پڑھو. پھر اس کے بعد اپنی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھو. یہ ادب سکھایا دعا مانگنے کا. یہ طریقہ تھا سلف کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. دعائیں قبول ہوتی تھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا کر کہے اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا تم اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے، تو سب سے پہلے کیا ہے تم اپنے کھانے کو حلال کرو. جو کچھ تم کھاتے ہو اسے پاکیزہ بناؤ. پاکیزہ بنانا اپنے ہر لقمے کو، اپنی کمائی کو، یہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے. سب سے بڑی وجہ ہے یہ. دعائیں ہم کر رہے ہیں پھر بھی شکایتیں ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ یہ شکایتیں ہماری زبان پر کیوں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. ہماری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے کس چیز کا سہارا لینا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تمہاری کوئی بھی عبادت، تمہاری کوئی بھی دعا، تمہاری کوئی بھی ضرورت اگر دنیا میں پوری ہونی ہے تو تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ. تمہارا رہنا سہنا کمانا ہر قسم کی چیز کیا ہے تمہاری پاک ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اپنے کھانے کو حلال کر لیا، میں اپنے پہننے کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے رہنے سہنے کو بالکل صاف بنا لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا تھا. مجھ سے کوئی ظلم و زیادتی کرتا اور میں اس کے لیے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ میرے ہاتھ پکڑ لیتا تھا، کہتا تھا اے سعد تم میرے لیے بد دعا مت کرو، تمہاری بد دعا قبول ہو جاتی ہے میں برباد ہو جاؤں گا. میرے ہاتھ پکڑ لیتے تھے لوگ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس حلال کمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پائے در پائے قرآن مجید میں آیات ارشاد فرمائی. سب سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لوگوں سے، عام لوگ، جنرل جو بھی ہیں، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ تم پاکیزہ چیز استعمال کرو. کھانے کے لیے، کمانے کے لیے جو بھی راستہ استعمال کرتے ہو اچھا ہو، صاف ہو، پاکیزہ ہو، یہ راستہ استعمال کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کہا ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، تمہاری یہ عبادتیں قبول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تمہاری یہ دعائیں قبول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پاکیزہ رزق استعمال کرو. پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. خاص کر رسولوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، تمہیں بھی کیا ہے پاکیزہ چیز استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. تمہارا کوئی بھی نیک عمل قبول ہونا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پاکیزہ چیز استعمال کرو. اگر ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں تو ضروری ہے کہ ہمارا رہنا سہنا، کمانا کھانا ہر چیز پاک ہو، حلال ہو. دوسری وجہ ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے ہم کسی مجبور آدمی کی مجبوری کو دور کریں. کوئی مجبور آدمی ہے، اس کی مجبوری دور کریں. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو بھی ہم مانگیں گے، ہماری مجبوریاں اور ہماری ضروریات اور ہماری پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا. مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ وہاں پر ایک قبطی کو انہوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد اعلان ہو گیا تھا مصر کے اندر جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھیں گے قتل کر دیا جائے گا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدین چلے گئے. مصر سے نکل کر مدین آئے. مدین میں دیکھا کہ وہاں پر دو عورتیں ایک کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اپنے جانوروں کو لے کر. دوسرے تمام لوگ کیا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نکل جا رہے ہیں، لیکن یہ عورتیں شرم و حیا کا پے کر بازو کھڑی ہوئی ہیں. گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ان لوگوں کے درمیان جا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے ہم پھنس جائیں گے، اس لیے جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم بعد میں جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر کیا ہے ان کی جانوروں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے وہ مجبور عورتیں تھیں، ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کنویں کے اوپر کے پتھر کو ہٹائیں پھر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد دی اور مدد کی ان مجبوروں کی اور ان کی مجبوری دور کی. پھر اس کے بعد آ کر ایک سائے کے نیچے کھڑے ہو کر جہاں اس شہر میں ان کا کوئی نہیں تھا، اس کے بعد وہاں پر آ کر انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نبی تھے، پیغمبر تھے، آتے ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا تھا، کچھ نہ کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا. ضرور کر سکتا تھا، لیکن ایک سہارا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں کسی مجبور آدمی کی مجبوری کو دور کروں گا
تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، میری دعا قبول کرے گا، میری پریشانی دور کرے گا۔ تو ان عورتوں کی مجبوری کو دور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر آ کر وہاں پر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا اے میرے رب اب تو میرے لیے جو کچھ بھی نازل کرے گا، جو کچھ بھی مجھے دے گا، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ جیسے ہی دعا کی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آ گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان لے کر آ گئی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کھانے پینے کا رہنے کا سارا انتظام ہو گیا، سارا انتظام ہو گیا۔ ایک مسافر آدمی کسی نئے شہر میں جاتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، اور نہ وہ اسے وہاں کے لوگ جانتے ہیں اور نہ یہ وہاں کے لوگوں کو جانتا ہے، بالکل اجنبی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی بہت زیادہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی لیے کہ آدمی دنیا کے اندر ایسا ہی پریشان رہے، اس کی منزل مقصود آخرت ہے، وہاں کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عباس دیکھو تم دنیا میں ایسے رہو کہ تم ایک اجنبی ہو، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور تم ایک مسافر کی طرح رہو، تمہاری منزل کوئی اور ہے، کہیں جانا ہے تمہیں، اور وہاں کی کامیابی کے لیے تم جیو اور دنیا کے لیے مت جیو۔ یہ نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم دنیا میں ایک مسافر ہیں، کسی قسم کی دنیاوی زندگی سے ہم دل نہیں لگا سکتے، کوئی ہمارا نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ہمارے اعمال ہی، ہماری نیکیاں ہی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ آئیں گی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظام کر دیا، تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی پریشان آدمی کو دیکھ لیا، اس کی پریشانی کو دور کر دیے، کسی بھوکے آدمی کو دیکھ لیا، اس کے بھوک کو آپ نے دور کر دیا، اسے کھلا دیا پلا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرے اس کام کو قبول کر لے، میری پریشانی کو بھی دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہماری دعائیں اگر قبول ہونا ہے تو ایک اور سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم رو رو کر گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں۔ معمولی اس دنیا میں چھوٹا بچہ اگر اپنے باپ سے مانگتا ہے تو رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اس کا کلیجہ پگھل جاتا ہے، دیتا ہے اپنے بچے کو، کچھ نہ کچھ کیا ہے اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے مانگو ڈرتے ہوئے، خفیہ طور پر، تنہائی میں بیٹھ کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم مانگ رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسی حالت میں دو آنکھوں سے آنسو تمہارے بہہ رہے ہیں، ایسی حالت میں اس وقت تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی، اگر ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں، تو ہم کیا ہے گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، خفیہ طور پر تنہائی میں اٹھ کر مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کی ہر مصیبت دور کرنے والا ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عاقل ایک بہت بڑے عالم ہیں، سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم۔ سعودی عرب میں مختلف قسم کے شعبے ہیں، دعوت کے، توحید کے دعوت کے دینے کے، اور ایسے کئی ایک شعبے ہیں۔ اور پولیس کے اندر یہاں کے جو پولیس ہیں، تمام پولیس ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں پولیسوں کے۔ اس میں سے ایک کمیٹی ایسی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو مقرر تھے، ان کا کام یہ تھا کہ جادوگروں کو پکڑنا۔ جادوگر جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جادوگری یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اس لیے
سعودی عرب کے اندر کچھ لوگوں کو الگ سے مقرر کر دیا گیا ہے. یہ لوگ کیا ہے صرف ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں. جہاں بھی ایسے لوگ ہیں ان کو پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کے حق میں کیا ہے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے. جادوگر اگر ہے تو اس کا فیصلہ اسلام کے اندر قتل ہے. عاقل یہ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور خاص طور سے جادوگروں کے اتباع کے لیے انہیں مقرر کر دیا گیا اور اس کمیٹی کے یہ صدر تھے. اور اپنے کئی ایک جادوگروں کو پکڑا اور انہیں سزائے موت دلائی. اور انہی واقعات کو جمع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. حال ہی کا واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا بچہ پڑھنے لکھنے میں بہت چالاک تھا، اچھا تھا، لیکن اب وہ کسی لڑکی کے پیار میں مصروف ہو گیا ہے، کسی لڑکی کے پیار میں پاگل ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے اور اس کا دل کیا ہے پڑھنے لکھنے میں نہیں لگ رہا ہے. ایسی حالت میں کیا کروں؟ میں بڑا پریشان ہوں. روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے ان کے پاس آ کر یہ شکایت کی. تو انہوں نے دو راستے بتائے کہ دیکھو تمہارے اس مسئلے کا حل دو راستوں سے ملتا ہے. پہلا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے کیا ہے استغفر اللہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ استغفار سے تمہاری پریشانی دور ہو سکتی ہے. اور دوسرا حل یہ ہے کہ تم رات میں اٹھ کر تمام لوگ گھر کے سارے افراد پورے کے پورے اٹھ کر کیا ہے تہجد کی نماز پڑھو اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اس وقت ضرور کیا ہے تمہاری یہ پریشانی بھی دور ہوگی، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آدمی سن کر کیا ہے چلا گیا، گھر میں جا کر اس چیز پر عمل شروع کر دیا. پورے کے پورے افراد گھر کے مل کر رات میں اٹھتے، رات 2 بجے کے قریب اٹھ کر کیا ہے نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایسا ہی کنٹینیو چل رہا تھا. چوتھے دن رات میں 2 بجے فون کی گھنٹی بجی. جا کر انہوں نے فون ریسیو کیا. وہاں سے بولنے والا بول رہا تھا کہ تمہارے بیٹے پر جادو کیا گیا ہے اور تمہارے بیٹے پر جادو کی گئی چیزیں فلاں جگہ پر زمین کے اندر گاڑ دی گئی ہیں. اور وہ دوسرے دن جا کر اس جگہ پر کیا ہے کھدائی کی تو کچھ چیزیں نکل گئیں اور وہ لے کر آ کر اپنے گھر میں رکھ لیا. پھر ویسے ہی 5ویں دن اٹھ کر سارے افراد کیا ہے نمازیں پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. پھر 5ویں دن 2 بجے تقریباً رات میں پھر فون کی گھنٹی بجی تو میں جا کر ریسیو کرنے پر کیا ہے پھر کہہ رہا تھا وہاں سے سامنے والا کہ ایک دوسری جگہ پر بھی زمین کے نیچے فلاں چیزیں کیا ہے گاڑ دی گئی ہیں، جا کر اس کو بھی نکال لو. پھر وہ دوسرے دن گئے، جا کر کیا ہے اس چیز کو نکال لیا. جب بھی کسی آدمی کے اوپر جادو ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اور جس چیز پر جادو کیا گیا اسے نکالنے پر اکثر کیا ہے جادو کرنے کے بعد ان چیزوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے. اکثر کیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. اگر اس جگہ سے اس چیز کو نکال لیا گیا تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جادو کا اثر کیا ہے ختم ہو جاتا ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور اس کا اثر ہوا. تو چنانچہ اس پر یقین ہونا ہے اور ہر ایمان والے کو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جادو ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا توڑ بتا دیا گیا کہ سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اگر آدمی پڑھ لیتا ہے اس کے اپنے جسم کے اوپر پھونک لیتا ہے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں جہاں پر گاڑ دی گئی ہیں اگر وہاں سے وہ چیزیں نکال دی گئی تو اس کا اثر پورا مکمل طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جب یہ چیزیں میں وہاں سے نکال کر لے آیا تو سارا کیا ہے جادو کا اثر میرے بچے کے اوپر سے ختم ہو گیا، میرا بچہ اچھا ہو گیا. اور وہ چیزیں میں مولانا کے پاس لا کر کیا ان کے سامنے پیش کیا. اب میرا بچہ
بہتر بن گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے، اور وہ خوشی کے آنسو نکالتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ لکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پر سننے والوں کے ایک سوال کا ذکر فرمایا۔ کوئی آدمی اگر وہ واقعہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ واقعہ سن رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فون کرنے والا کون تھا، وہ فون کرنے والا، فون کر کر بتانے والا کون تھا۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ایک قرآنی آیت سے جواب دیتے ہی وہ نکل جاتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 29ویں پارے سورہ مدثر کی آیت ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی اس آیت کو لکھ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تمہارے رب کے لشکر کو تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تمہارے رب کے فوج، تمہارے رب کے لشکر کیا کیا ہیں، کیسے وہ آ کر اپنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی کیسی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، کسی کو بھیج دیا اور اس نے فون کیا اور یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، گڑ گڑا کر اور روتے ہوئے مانگنا، یہ بھی ہمارے دعاؤں کی قبولیت کا ایک سب سے بڑی وجہ ہے، سبب ہے۔ محترم حاضرین، دعا ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی کی طرح کرو، عادت مت بناؤ۔ اور اگر ہماری زندگی سے ہماری پریشانیاں دور نہ ہو تو نہ ہو، لیکن اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کیا ہے اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دوسرے کئی ایک عبادتیں کرتے ہیں، اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کے بدلے میں اجر و ثواب دے گا، نیکیاں دے گا، تو دعا کرنے کے بعد بھی امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کے بدلے میں نیکیاں لکھے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ عبادت سمجھ کر کیجئے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور ان سہاروں کو بھی کیا اپنائیں، ان سہاروں کا سہارا لیجئے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے، یہ خاص طور سے کیا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جس میں کچھ اوقات بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ افطار کا وقت ہے، ہماری دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، اور سحری کا وقت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، اعلان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ مانگنے والا کون مانگنے والا ہے، میں اس کی مانگ کو پورا کروں، اسے دوں، اور کون مغفرت طلب کرنے والا ہے، اس کے گناہوں کو میں بخش دوں۔ اس طریقے سے اعلان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اس وقت میں اٹھ کر ہم دعائیں کریں گے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تو چنانچہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ خاص طور سے کیا ہے، اس عبادت کو بھی کیا ہے مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں سے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری ضروریات پوری ہوں گی، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری پریشانیاں ضروریات پوری نہ ہو تو نہ ہو، لیکن اجر و ثواب ہمیں ضرور ملے گا۔ اتنی تو امید ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں، اور کبھی اس عمل سے مایوس نہ ہوں، کبھی اس عمل سے مایوس نہ ہو، اس عبادت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اگر اس عبادت سے مایوس ہو گئے تو ان قریب کیا ہے، ہم جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس بڑے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں روزے جو فرض کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتی المقدور اس کو مکمل کرنے، ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ورب حلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون